وہ میں لیکن بات کروں گا پھر کسی پروگرام میں. آج ہم بڑے سینسٹیو ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, ہماری ذات سے بہت بڑے ایشوز ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, آپ اس نظریے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کا بڑا اس پہ ایک فرم ریزولو ہے کہ مساجد کے اندر باجماعت نمازیں روکنے کا آپشن ہی نہیں ہے. بڑا سمپل سوال ہے, آپ سے بہت باری ہوا بھی ہے, لوگوں نے کیا بھی ہے. جب پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سب نے یہ بند کر دیا اور ایک خطرہ ہے, ایک سامنے ایشو چل رہا ہے, تو کیوں آپ اس پہ ایک ہارڈ لائن لی ہوئی؟ اور آپ نے ایک انٹرویو میں سورہ نساء کے اوپر ریلائے کیا اور آپ نے سورہ نساء کی بھی اگزامپل دی. لیکن جب وہ سورہ نساء کی جو آپ نے اگزامپل دی, جہاں آپ نے کہا کہ افواج سامنے کھڑی ہوں تو تب بھی حکم ہے کہ آدھا لشکر ایک باری نماز پڑھ لے, دوسرا آدھا لشکر ایک باری پڑھ لے. یہ افواج ہمارے سامنے نہیں ہے ہمارا دشمن, یہ وائرس ہمارے درمیان میں ہے, یہ نظر نہیں آتا, یہ ایک انویزیبل بیماری ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے سے آپس میں قربت سے پھیلتی ہے. اس پہ کیا سورہ نساء کا اطلاق کرنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے تعلیم فرمایا, اور میں پہلے ہی دس بستہ معذرت کر رہا تھا کہ میں مناظرے کے لیے, مباحثے کے لیے نہیں آنا چاہتا. مفتی صاحب ہمیں اور کل 9 بجے سے لے کر آج تک میری بات دخل نہیں دے میری بات میں. میں پوری بات ون گو میں کروں گا. ضرور. اگر دخل دینا ہے تو بند کر دیں, آپ کا اختیار ہے. نہیں بالکل, آپ کو زحمت ہم کیوں دیں گے ویسے. جی ہاں, تو میں نے رات 9 بجے سے آج تک ٹیلی ویژن آن ہی نہیں کیا اس وقت تک, کوفت سے بچنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اور نہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور جاوید غامدی صاحب امریکہ میں ہیں, تو ایسے مناظرہ نہیں ہوتا. جب مجھے ان سے کرنا ہوگا تو آمنے سامنے بیٹھ کر ہم کر لیں گے. میں میڈیا پر مناظروں کا سلسلہ میں نے ایک عرصے سے چھوڑ دیا ہے. آپ بھی لبرل ذہن کے ہیں, اور یہ سائنٹیفکلی ایک مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ میسج دیا جائے کہ دین تقسیم کرنے کے لیے ہے, دین پر جمع نہیں ہو سکتے. تو میں نے ایک عرصے سے اس کا اعلی کار بننے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, جدا کر لیا ہے. کل بھی جہاں آپ بیٹھے تھے کاشف عباسی صاحب سے بہت اصرار کیا, تو میں نے یہ کمٹمنٹ کر کے کیا کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا. آپ نے کوئی اور ایکسپرٹ بلانا ہے تو اس کو بلا کے اس سے لے لیں, مجھ سے میرا موقف, میری رائے لے لیں. لیکن جس کو شیشے کا گھر مل جائے اس کا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اس گھر میں ہے وہ تمام روئے زمین کے علوم کا, اسلامیات کا, سماجیات کا, اقتصادیات کا, سیاسیات کا, بشریات کا, ارضیات کا, سماوات کا ایکسپرٹ وہی ہے. 2-4 پرچیاں بھی اس کے پاس رکھی ہوں گی, اور چونکہ ہماری داڑھی ہے, دینی وضع ہے, تو یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں, نہ انہیں زمانے کے تقاضوں کا پتہ ہے, نہ حالات کا پتہ ہے, نہ 2 لفظ انگریزی کے آتے ہیں, نہ عربی کے آتے ہیں, اور بس ریجڈ لوگ ہیں. تو جن کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو, ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں, اور نہ کسی کے پاس درخواست لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں آپ بلائیں, لے کر آئیں تو ریڈ لائن ڈال دیجیے گا. مفتی صاحب میں تو آپ کا مناظرہ نہیں کر رہا, میں تو آپ کی رائے کے لیے آپ کو فون کیا, لیکن آپ مجھے آپ تو میرے پہ ہی پوری رائے دے رہے ہیں, آپ تو اپنی بات کیجئے. میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 2 دن ہم نے مسلسل کراچی میں میٹنگز کی, ایک ذمہ دار شخصیت کے پاس, اور پہلے دن ہم گئے, ہم نے کہا کہ ان نے کہا آپ اپنے مسلک کے بڑے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں تب بڑا ہوں کہ مجھے اپنے لوگوں کا اعتماد ہو, میں ان کو دھوکہ نہ دوں, میں ان کا سودا نہ کروں. ہم ان کے پاس لے کر جائیں گے, اپنے ذمہ دار مفتیان کے پاس, ان سے مشاورت کریں گے, ان کو بھی شامل کریں گے. نیکسٹ ڈے ہم پھر گئے, طویل بحث و تمہیز کے بعد ایک ڈکلیریشن پر اتفاق رائے ہوا.
اسے ہم نے گورنر ہاؤس کراچی میں جاری کیا، مفتی محمد تقی عثمانی، اور میں نے اس کو پڑھ کر سنایا، اور پھر اگلے دن پھر ایوان صدر کے ساتھ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں ویڈیو کانفرنس رکھ دی، جگہ جگہ علماء۔ تو وہاں بھی ہم نے کہا کہ سعودی عرب کا ہمیں بھی پتہ ہے، مصر کا بھی پتہ ہے، ایک بات کے لیے سعودی عرب کی مثال نہ دیں، پھر وہاں کے نظام کو بھی لے آئیں تو آپ کو بھی زنجیریں پڑ جائیں گی، اوروں کو بھی پڑ جائیں گی، سب اپنے حدود میں رہیں گے، لیکن آپ تو ایک آزاد جمہوری ملک کی آسائشیں اور آزادیاں انجوائے کریں اور ہمیں اس صرف وہاں کا حوالہ دے دیں، تو وہ سب کچھ ہمیں بھی معلوم ہے۔ جو بخاری شریف کی حدیث پرچی میں یا صحیح مسلم کی پکڑ کے لاتا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ بارش میں کہا گیا کہ صلو فی بیوتکم، لیکن یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے، جب شہر کچا، گلیاں کچی، مکان کچے، پرنالے گلیوں کی طرف وہی انسانوں حیوانوں کی گزرگاہ، مسجد ٹپک رہی ہے، فرش کچا ہے، تو اندھیرا ہے، اگر وہاں کوئی عشاء میں آئے گا تو سلپ ہو جائے گا، گلی کپڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جو موجود تھے یہ نماز نہ پڑھے، ان کو پڑھائی گئی، باقی جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن وہ ہمیں پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ ڈکلیریشن جاری ہو گیا، پھر ایوان صدر کے ساتھ جو ہوا اس میں بھی اتفاق ہوا کہ ہمارے ملک کے معرضی حالات میں یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے اور اس پر سب کو قائم رہنا چاہیے۔ اتفاق کر لیا جب، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے بھی اتفاق کیا کہ پاکستان کے معروضی حالات میں یہ بہترین ہے، اس میں سب گنجائشیں ہیں، وزیر مذہبی امور نے، صدر محترم نے، لیکن ہم باہر نکل کے گھر پہنچے تو ایک چھوٹا سا، اگر آپ اجازت دیں، ایک اجازت دیں، ایک چھوٹا سا سوال آپ کی بات سے اٹھ رہا ہے۔ آپ نے ابھی اگزامپل دی، آپ نے مثال دی مدینہ کی کہ اس زمانے میں مدینہ آج کا مدینہ تو نہیں تھا، مطلب کہ کچا تھا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ رسول پاک کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے جو اسی زمانے کے موروثی حالات کے مطابق ہونے تھے، لیکن وہ اگزامپلز بنانے کے لیے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایک یہ اصول شاید طے ہو گیا کہ جب حضور پاک نے جب کہہ دیا، یہ رعایت دے دی کہ آپ اگر بارش ہے یا موسم ہے آپ گھروں میں نماز قائم کریں، تو یہ دراصل یہ ایک اگزامپل بنا دی کہ ایسے حالات اگر ہوں کہ نماز، سوال سن لیجئے، کہ نماز مسجد میں نہ پڑھنی پڑے تو آپ کے پاس گنجائش ہے۔ ظاہرہ اس زمانے میں تو کوئی کرائسس، کوئی آج کے ٹرمز میں تو کرائسس نہیں آئے گا، لیکن صورتحال سے سوال یہ نکلتا ہے کہ اگر اس زمانے میں رسول پاک نے استثناء دیا تو یہ تو اصول طے پا گیا کہ استثناء ہو سکتا ہے۔ کس طرح ہوگا یہ آپ لوگ مذہبی اسکالر ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن یہ اصول تو طے ہو گیا نا کہ بعد جماعت نظام نماز سے استثناء دے سکتے ہیں آپ۔ مذہبی اسکالر تو نہیں، اینکر ڈیسائیڈ کریں گے یہ، کیونکہ مذہبی اسکالرز نے تو جو ڈیسائیڈ کیا تھا ان کو موقع دیا جاتا کہ اگلے دن اس میں کئی کیٹیگریز کو کہہ دیا گیا کہ نابالغ بچے مسجد میں نہ آئیں، معمر لوگ 50 سال اوپر کے لوگ مسجد میں نہ آئیں، ایک درمیانی طبقہ رہ گیا، اس میں بھی کہا گیا کہ جن کو فلو فیملی کی بیماریاں ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، وہ نہ آئیں۔ پھر ان میں بھی کسی کو ایسی بیماری ہے کہ جو اس وائرس سے فوری طور پر وہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، وہ بھی نہ آئیں۔ یہ لوگوں کو اگلے دن سمجھانا تھا، ممبر سے سب سمجھا دیتے، سب کو ایجوکیٹ کرتے، اور پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ ایک دم یلغار نہ کرو، سائنٹیفکلی اور ترتیب کے ساتھ معاملات کو لے جاؤ، کیونکہ ہمارا ملک ان وسائل کا حامل نہیں ہے جن کا امریکہ ہے یا
चाइना है। अभी 27 आज गुजर गई है, 5 अप्रैल तक 9 दिन है। किसके पास लिखा हुआ है कि 5 अप्रैल तक सारा मसला हल हो जाएगा? अप्रैल में सिंध से गंदम की कटाई का, थ्रेशिंग का सीजन शुरू होगा, फिर पंजाब में शुरू होगा, उसके बाद बारानी इलाकों में शुरू होगा। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं ग्रेजुअली करो, लेकिन वहाँ से जारी ये हुआ कि मस्जिद खुली रहेगी, महदूद तादाद में लोग नमाज के लिए आएंगे। सुबह सिंध के 2 वज़रा टीवी पर रात आ गए कि मस्जिदें बंद हो जाएंगी। अच्छा भाई, आपके हुक्म से बंद हो जाती है तो आप कर लें, आपको किसी के ताउन और मदद की जरूरत नहीं है। हमने ये भी कहा कि अगर स्टेट अपनी अथॉरिटी से मस्जिदों को सील करना चाहते हैं तो जाए कर दे, उसके नताइज को भी मद्देनजर रख ले ज़रूर। तो हमारा ताउन चाहिए, तो हमारा ये था कि लोगों को एजुकेट करते, लोगों को मस्जिद के मेंबर से अगर एक बहुत एहतराम से एक आपसे सवाल करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें कुछ वक्त देते, अगले दिन 2-3 दिन आप एजुकेट करते लोगों को कि भाई ये अलामात हैं, कुछ हैं। इससे मुफ्ती साहब पूरी दुनिया में 5,60,000 कंफर्म केसेस आ चुके हुए हैं, 25,000 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 9 अमवात हो चुकी हुई हैं, 1300 से ज्यादा केस हो गए हैं। कुछ चीजें अब सामने आ गई हैं, और एक सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि जरूरी नहीं कि जिसको वायरस हुआ है इसमें से कोई भी अलामात हो। एक एग्जाम्पल अपने सईद गनी साहब हैं, वो वजीर हैं सिंध के, आप ही के उस शहर में हैं, कि उनको हुई है, कंफर्म हो गया, उनमें कोई अलामत नहीं थी। ये हजारों की तादाद में लोग हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर, और ये जो आपने अप्रैल की बात की, ये 2 हफ्ते का लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, ये तो सिर्फ ये है कि एक तेजी से फैलना रोका जाए ताकि आपके सेहत के इदारे अपनी तैयारी कर लें एक वेव को निपटने के लिए। सवाल मेरा ये है कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अलामात के बगैर भी वायरस फैलता है, और पाकिस्तान के अंदर भी फैला है लोगों के अंदर। दुनिया में हजारों लोग जान से हाथ धो चुके हैं। क्या कोई भी मजहब ये कहता है कि आप एक फर्ज की एक खास तरीके से अदायगी पे जानों को खतरे में डाल दें? मेरा सवाल ये है, आप बिल्कुल नमाज ना छोड़ें, बाजमात पढ़ें। आपके अपने में बयान देख रहा था, आपने बताया किस तरह घर में भी किस तरह बाजमात हो सकता है। नमाज कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ एक मखसूस जगह पे कुछ कल से मस्जिद को, नमाज को मौजू बना रखा है 50 चैनल ने। यहाँ इम्तियाज सुपर स्टोर से मैं गुजरा, ग्रोसरी की इजाजत दी है, सैकड़ों हजारों गाड़ियां खड़ी हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। जो मारूफ बेकरियां हैं वहां एक जमघटा है, लेकिन सिर्फ मस्जिद को और सिर्फ जमात को और सिर्फ नमाज को पूरे चैनल्स ने मिलके इज्तिमाई तौर पर टारगेट कर रखा है। अब लोगों को मैसेज क्या देते हैं? खुद मीडिया ने बताया, तो हम कह रहे हैं कि हम ताउन कर रहे हैं, हम अपने सोशल मीडिया पर हमने मुस्बत पैगाम भेजे हैं, हर मसले का जवाब देते हैं, लेकिन आप डिक्टेट करना चाहते हैं। हमें भी पता है ये हम जिम्मेदार नहीं है, ये कुदरत की तरफ से है, ज़मीनी असबाब भी हैं, कुदरत के फैसले भी हैं। हम ताउन करते हैं, ताउन के माहौल पैदा कीजिए, और अगर स्टूडियोज में बैठकर आप इनकलाब ला सकते हैं तो अभी ले आइए। 1 मिनट की मुफ्ती साहब हमारे पे तो ना गुस्सा करें, हमारे पे ना गुस्सा करें, हम तो नहीं फैसले कर रहे। फैसले या हुकूमतें वक्त करने हैं या आपने करने हैं, जो उलमा ने करने हैं। हम तो सिंपली समझना चाह रहे हैं। आप अटैक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब दीन को अटैक कर रहे हैं, सब मजहबी इलामात को अटैक कर रहे हैं। मुफ्ती साहब देखिए, तो और जगह भी हो रहा है ना। मुफ्ती साहब, कि आपने किसी सुपर स्टोर को अटैक किया, किसी और मजमे को अटैक किया, हमने सब तरफ कर रहे होते तो मैं मान लेता। हमने तो इवन जो मीटिंग्स होती हैं सरकारी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हल्फ उठाया, तो वहां पे गवर्नर हाउस में वो तकरीब हुई, वहां पे एक जुमघटा लगा हुआ था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं सरकारी अफसरान की, और उनकी जो साथ साथ जुड़े हुए 3 दिन में सरकारी मीटिंगों में बैठा रहा, 50 से कम कहीं भी नहीं थे। हम तमाम चीजों 3 दिन में सरकारी मीटिंग्स में बैठा रहा, 50 से कम कहीं भी नहीं थे, और वो बराबर बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब बात सुनिए, हम भी
ہم بھی نماز روزہ رکھنے والے لوگ ہیں, ہم بھی نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں, لیکن یہ بحث اس وقت نماز کی یا غیر نمازی کی نہیں ہو رہی. مسجدوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یا دن میں 5 صرف دفعہ مسجد کو ٹارگٹ, صرف نماز کو ٹارگٹ, تمام شعبوں کو یکساں بات کریں. بالکل ہم سب پہ کرٹیسائز کریں, لیکن سب سے بڑے اجتماع دن میں 5 دفعہ, لوگ دن میں ایک آدمی 5 دفعہ امتیاز سپر سٹور نہیں جاتا, اور لیکن ہر محلے میں مسجد ہے. دن میں 5 دفعہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, دن میں 5 مرتبہ لاکھوں لوگ ایک صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ علماء جاہل ہیں اور ان جاہلوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جاہلوں کی وجہ سے, یہ علماء جاہل ہیں, ان کی وجہ سے وائرس پیدا ہوا ہے, ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس پیغام کو بھی آپ نشر کر رہے ہیں, سارے چینل نشر کر رہے ہیں. تو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری مذہب اور اہل مذہب مجھے پر ہے. بتائیں کیا ہونا چاہیے, معاشرے کو لیں, مجھے یہ تمام بتائیے کیا ہونا طبقات کا آپ چاہیے. ذکر کریں تو لوگوں پر مثبت اثر ہوگا, پازیٹیو اثر ہوگا. لیکن اہتمام کے ساتھ ایک طبقے کو لیں گے تو اس کے اثرات منفی ہوں گے. ہم اس طبقے کا حصہ ہیں, ہم اس طبقے کا حصہ ہیں. اگر میں آپ کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں تو میں بھی اسی طبقے کا حصہ ہوں. نہیں, حصہ نہیں, ٹارگٹ کیا ہوا ہے اہل مذہب کو, ٹارگٹ کیا ہوا ہے دینی مراکز کو. جس دن چھٹیوں کا اعلان ہوا ہم نے تعلیمی ادارے بند کر دیے, ہم نے اجتماعات پورے پاکستان میں تشہیر ہو چکی تھی موقوف کر دیے. ہم تعاون کر رہے ہیں لیکن منفی طور پر ہر چیز کو لیا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے اذیتناک ہے, ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. نہیں, مجھے اب یہ بتائیے, ہم ہر کسی سے سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں بتا دیں. میں آپ سے بڑا سادہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں کسی بھی صورت میں مسجدوں میں باجماع, جو ابھی ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ صرف مسجد کے لوگ جو معتمم ہیں 4-5 لوگ ہیں, اذان بھی ہو, وہاں صرف وہ نماز پڑھیں, باقی لوگ گھروں میں نماز پڑھیں, اور وہاں پہ مسجد بھی آباد ہے, کیا اس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ اسلام آباد سے جو آیا ہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی, محدود تعداد میں نماز پڑھیں گے, تو میں مسجد میں کھڑے ہو کر مالک صاحب آنا چاہیں تو دھکا دے کر نہیں روکوں گا. یہ ریاست کا کام ہے, اتھارٹی ریاست کے پاس ہے. ریاست مسجد کو سیل کرنا چاہتی ہے تو کرے, اور نتائج کو بھی ذہن میں رکھ لے. ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, مفتی صاحب ہم تعاون کریں گے, لیکن تعاون کے طریقے طے ہونے چاہیے. تعاون کے طریقے یہ نہیں کہ مجھے بتائیں وہ کیا طریقہ ہونا چاہیے, آرڈر جاری کر دیں گے تو ہو جائے گا. آپ کائنڈلی بتائیے, ہم ٹی وی پہ ہیں, وہ کیا طریقہ ہے؟ تعاون کا طریقہ 2 دن کی 3 دن کی مسلسل میٹنگز میں طے ہوا. اس طریقے پر عمل کرتے, ہم تعاون کرتے, دل و جان سے کرتے. جتنا آپ کا ملک ہے اس سے زیادہ ہمارا ہے, اور ہماری آباء و اجداد بھی یہیں پر گزرے ہیں, اور ہماری نسلیں بھی یہیں پر گزرے گی. آپ اپنے آپ کو بڑا محب وطن یا جو اسٹوریج میں بیٹھے ہیں, نہیں, ہم اس سے بڑے محب وطن ہیں الحمدللہ. انسانیت کا درد بھی ہمیں زیادہ ہے. میں نے جب دعا کی, میرے کیمرامین, میرا سارا کرو, مفتی صاحب نہ ہمارے پہ غصہ کریں, میرے کیمرامین بڑے مسکین لوگ ہیں, ہم کوئی یہاں پہ ایوان اقتدار نہیں ہے, ٹی وی اسٹوڈیو ہے. آپ نے مجھے کہا تھا آپ کو بات کرنے دیا جائے گا, آپ ہی کر رہے ہیں, آپ نے مسلسل انٹرپشن کر رہے ہیں. نہیں, کچھ سوالات ہیں, اس لیے تو میں نہیں آ رہا تھا. مفتی صاحب ایک سوال کائنڈلی ایک سوال کا جواب دے دیں. ایک سوال کا جواب نہیں کرنے دے رہے آپ. مفتی صاحب آپ ہی کر رہے ہیں, میں نے ٹوٹل 3 سوال کیے ہیں, 3 سوال ٹوٹل کیے ہیں. اچھا ایک سوال آخری جواب بہت شکریہ آپ کا مالک صاحب. سر ایک سوال سن لیجئے, ایک سوال سن لیجئے, ایک سوال سن لیجئے. آپ نے محدود تعداد میں بات کی ہے لوگوں کے آنے کی. جتنا ڈیٹا بھی اکٹھا ہوا ہے اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جب ایک آدمی انفیکٹڈ ہوتا ہے تو تقریباً 35 لوگ 5-6 دن میں اس کی وجہ سے مجھے بھی پتہ ہے, یہ نہ بتائیں, یہ مجھے بھی پتہ ہے. 3 دن ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی تھے. اچھا, تو مجھے حل تو بتا دیں پھر کیا حل کیا ہوگا. مشاورت سے ڈکلیریشن طے ہوا. 3 دن ڈاکٹر ساتھ تھے ہمارے, بڑے ہائی اسپیشلسٹ تھے, سب سے مشاورت کی, اس کو ایکٹیویٹ تو ہونے دیتے, اس کو رات ہی اس کو اڑا دیا. اچھا کائنڈلی یہ تو بتا دیں کیا چیز طے ہوئی تھی جو گورنمنٹ, جس میں گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو آپ کا بیان دیکھ رہے ہیں, ان کا دیکھ رہے ہیں, کس چیز سے گورنمنٹ مکری ہے یہ تو ہمیں بتا دیں. وہ صدر پاکستان کے پاس بھی ہے, ہر اتھارٹی کے پاس ہے, وہ ڈکلیریشن ہر ایک کے پاس ہے, میڈیا کے پاس بھی ہے, اور سب کو سنایا گیا ہے.
اور ہم تعاون کے لیے تھے. ہم نے یہ ملک ہمارا ہے, یہ نسلیں ہماری ہیں, جتنے آپ محب وطن ہیں ہم بھی ہیں, جتنے آپ محب انسانیت ہیں ہم بھی ہیں, جتنی آپ کو معلومات ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان معلومات کی اسٹڈی کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی ہے تو اس لیے داڑھی استغفراللہ کیسی باتیں کہتے ہیں مفتی صاحب. یہ تو آپ جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کر رہے. آپ نے اس کو داڑھی اور کلین شیو کا مسئلہ بنا دیا. بات نہیں کرنے دے رہے, آدھے گھنٹے سے مفتی صاحب آپ ہی بات کر رہے ہیں. میں تو مجھ سے آپ نے اور آپ کے پروڈیوسر نے وعدہ کیا کہ بات کو انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا. میں پوری بات اب سوال تو چار کرنے کی جسارت ہے کہ نہیں, وہی شروع کر دیا. آپ مجھے بتائیے کیا بات رہ گئی, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ کون سی بات کرنا چاہتے ہیں جو رہ گئی ہے, کیجئے. کون سی بات آپ کے خیال میں رہ گئی ہے؟ بس کیجئے نا. شکریہ آپ کا. نہیں آپ کیجئے, کون سی بات آپ کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب؟ کون سی بات کرنا چاہتے ہیں جو رہ گئی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کائنڈلی آپ کیجئے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بھی تھے. جس معاہدے پر اتفاق ہوا تھا اس میں سارے مارجن موجود تھے, اس کو مسجد کے ممبر سے ایکٹیویٹ ہونے دیتے. یہ رات کو اچانک جو ایک فیصلہ نافذ کر دیا, اس کا لوگوں کو نیگیٹو میسج جاتا ہے. ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہم قسم کھا کر آپ کو کہیں کہ ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن تعاون کے طریقے ہوتے ہیں. جو طریقہ طے پایا ہے اس کو ایکٹیویٹ ہونے دیتے, اس کو فعال ہونے دیتے, اس کو سبوتاژ نہ کرتے. تو اگر میں یہ کہوں کہ گورنمنٹ کو اب یہ چاہیے کہ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور تاکہ جو بھی کوئی غلط فہمیاں یا مسٹرسٹ ہے اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کرے, ختم کرے, تاکہ یہ چیز سب کے تعاون سے آگے چلے, تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ جب پہلے پر عمل نہیں اور سبوتاژ کر دیا تو آگے کی ہم کیا توقع رکھیں؟ ہم تو ہر وقت تیار رہے ہیں اور ہم نے منع نہیں کیا. میں ایک تھا مسلک کا, میں 7 مفتی لے کر گیا اور سب سے دستخط کرائے. دوسرے مسالک کے بھی دستخط موجود تھے, اس کو چلنے نہیں دیا گیا, اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونے دیا گیا. جب مذہبی لوگوں کو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ان کی سہ ہے. جب ان کی سہ ہے تو ان کی آواز کو اس پلیٹ فارم سے پہنچنے دو, پہلے اس کے اثرات دیکھو, لیکن آدھی رات کو سبوتاژ کر دو تو خلاص. اب طے ہو گیا, آپ نے پوری بات کی. ہمارے سے نہ ناراض ہوں, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, نہ ہم نے حکومت کو کہا کہ آدھی رات کو کرے, نہ ہم کریں. ہمارے سے نہ ناراض ہوا کریں, ہمارا آپ کا بڑا تعلق ہے, ہمیں آپ سے ہر وقت رہبری چاہیے ہوتی ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو بھی حفاظت میں رکھے, ملت کو, انسانیت کو, سب کو سلامت رکھے. ناراض نہ ہوا کریں.